تہجد میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تہجد خود اپنے آپ میں ہی ایک خاص نماز ہے، ایک خاص عبادت ہے، ایک خاص ملاقات، اللہ کے خاص بندے کی اللہ کے ساتھ ایک خاص ملاقات۔ جیسے دنیا میں VIP لوگوں کی ایک الگ میٹنگ ہوتی ہے، ویسے ہی اس وقت اللہ کے خاص بندے کی اس کے رب کے ساتھ ایک خاص میٹنگ ہوتی ہے، اپنے رب کو منانے، اسے راضی کرنے اور اس سے مانگنے کے لیے۔ یہ وہ خاص وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ وہ واحد وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا قریب آ کر یعنی پہلے آسمان پر آ کر آپ کو پکار کر کہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کسی کی کوئی دعا ہے کہ میں اسے قبول کروں۔ تو پھر یہ وقت کیسے خاص نہیں ہو سکتا؟ اس وقت میں کی گئی فریادیں اور صدائیں، مانگی گئی دعائیں، اٹھائے گئے ہاتھ بھلا کیسے خالی لوٹ سکتے ہیں؟ بس یہ دھیان میں رکھیں کہ اس وقت میں جب اللہ خود آپ سے سب کچھ مانگنے کا کہہ رہا ہے اور آپ کی دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہے، تو پھر بس سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا پر قبولیت کا سٹیمپ لگ گیا ہے۔ کیونکہ تہجد وہ تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کی گئی پکار کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں کی گئی دعا ایسی ہے جس میں قبول ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کو منانا ہے تو اس وقت میں منایا کریں، اگر کچھ مانگنا ہے تو اس وقت میں مانگا کریں۔ یعنی اگر آپ کو کچھ بہت شدت سے چاہیے اور اس کے لیے آپ نے تہجد میں دعا نہیں کی تو سمجھیں آپ کے دل میں وہ دعا کے قبول ہونے کی اتنی لگن، اتنی تڑپ اور شدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اس چیز کو ابھی صحیح طریقے سے مانگا ہی نہیں۔ اور اگر آپ نے اس وقت دعائیں کر لی ہیں تو پھر یقین رکھیں اپنی دعائیں پر، توکل رکھیں اللہ پر۔ وہ دعائیں انشاءاللہ ممکن بن کے آپ کے سامنے ہوں گی، وہ دعائیں قبولیت کی مہر اور کن کا پیغام لے کر ہی لوٹیں گی، وہ دعائیں آپ کے لیے خوشیاں ہی لے کر آئیں گی۔ فجر سے پہلے تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں بھی بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ خود کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس سے عطا کروں۔ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، دینے والا خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس سے چاہیے کہ دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے، جیسا کہ یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، سوائے آپ کی کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جن کو لگتا ہے میں ان کے لیے دعا کر دیا کرتی ہوں۔ اکثر راستے میں جب میں کسی ایمبولینس کا ہارن سنوں تو دل ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا پیارا اس وقت تکلیف میں ہوگا، کون محبتیں چھوڑ کر اپنی زندگی سے چلا گیا ہوگا۔ تو میں نم آنکھوں سے جاتی گاڑی کو تکتی رہتی ہوں اور چپکے سے دعائیں ہوا کے سپرد کر دیتی ہوں۔ قبرستان سے گزروں تو میرا رواں رواں دعا بن جاتا ہے کہ میرے اللہ تیرے کتنے پیارے ہیں جو مٹی کے تلے جا سوئے، کتنی محبت سے بنایا تھا نا آپ نے ان کو، اب پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، تو میرے اللہ آپ ان کو بخش دیں۔ یہ جہاں ہیں یہاں پہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ مولا تو ان کو بخش دے۔ اور اگر آپ بھی ایسے ہی ہیں تو شکر ادا کیا کریں اللہ کا کہ اس نے آپ کو اتنا پیارا دل دیا اور اپنی مخلوق کے لیے خیر بنایا۔ کبھی آسمان کو دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ اتنا پرسکون کیوں ہے؟ وہاں پر بھی تو فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں،
وہاں پر زمین کی طرح، جیسے زمین پر جب کام کیا جائے تو شور ہوتا ہے، ایسا شور آسمان پر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا ہے آسمان پر ہر وقت ہلچل کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں نا، ہم نہیں سوچتے، ہمیں وقت ہی کہاں ملتا ہے، زندگی اتنی مصروف ہے، کبھی بیٹھ کر آسمان کو غور سے دیکھا ہی نہیں، اس کے سکون کو اپنے اندر محسوس کیا ہی نہیں، کبھی تدبر کیا ہی نہیں کہ اس کے سکون کی کیا وجہ ہے، یہ اتنا خاموش اور خوبصورت کیوں ہے، اس کی طرف اٹھتی نگاہیں اندر کے شور کو ختم کیسے کر دیتی ہیں، اس نیلے آسمان کے اس پار ایسا کیا ہے جس نے اس کو اتنا خوبصورت اور مطمئن کیا ہوا ہے؟ تو سنو میں بتاتی ہوں کہ یہ آسمان اتنا پرسکون کیوں ہے، کیونکہ وہاں میرا اور آپ کا رب رہتا ہے، وہاں اللہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر خوبصورت اور پرسکون ہے، وہ شور نہیں مچاتا۔ ایسے ہی جس انسان کے دل میں اللہ ہو وہ بھی پرسکون ہوتا ہے، وہ انسان اپنے اندر بہت شور ہونے کے باوجود بھی ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں، بجلیاں بھی چمکتی ہیں، آندھیاں بھی چلتی ہیں، لیکن وہ آسمان گرتا نہیں، کیونکہ اس کو اس ذات نے خود تھاما ہوا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف سے بھی انسان دوچار ہوتا ہے، دل لوگوں کی باتوں سے تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن جس دل میں اللہ ہو وہ مضبوط ہوگا، وہ مشکلات آنے پر آسمان کی طرح تھما رہتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں، چھوٹے چھوٹے طوفانوں پر گرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اسے گرنے نہیں دے گا، وہ ان سب مشکلات میں اسے تھام لے گا، اس کا اللہ پہ یقین اور بڑھ جاتا ہے، اندر چاہے جتنے طوفان ہو وہ انسان آسمان کی طرح خاموش اور پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ آسمان کی طرح اس کے اندر اللہ رہتا ہے، اس کے دل میں بس اس کا رب ہوتا ہے جو ہر حال میں اسے سنبھال لیتا ہے، نہ بات بات پہ شور مچانے دیتا ہے اور نہ ہی زیادہ بوجھ پڑنے پر گرنے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ سے جڑ جائے، آسمان کی طرح خاموش، پرسکون اور بے حد خوبصورت۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنا ساتھ نصیب کرے، جو ہمیں اس کی نظر میں خوبصورت بنائے اور اس کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں کو سچا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر آپ واقعی اپنی دعاؤں کو سچا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو ان دعاؤں کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جو آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی خوشی میں وہ آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں، اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی، چاہت سے نصیب تک کا فاصلہ ہے، وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ تعالیٰ سے کن کی سفارش کرتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جس معجزے کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی شدت صرف اللہ ہی دیکھتا اور سنتا ہے، بس یہی وجہ ہے ان نمازوں میں مانگی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد دل کو اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کی یہ نام لے کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو آپ ہر نماز کے بعد اللہ کا یہ پیارا نام یا وہاب، یہ نام 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں، تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں نہیں؟ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ اور کیا ہے جو اللہ کے ایک کن سے ہو سکتا نہیں، جو اللہ کی دسترے سے باہر ہو؟ 2 جہانوں میں ایسا کچھ نہیں۔ سن لو اس سب کے بعد تمہارا اللہ سے مایوس ہونا ٹھیک نہیں۔
دل میں اترنا، دل سے اترنا معاملہ کن فیکن کا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پہ مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔